صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گر ارض و سما کی محفل میں لولاک لمحہ کا شور نہ ہو، یہ نور نہ ہو ستاروں میں، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اطہر اور مقام اطہر اور آپ کی بلندی کے کیا کہنے۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ انسانیت کے لیے راہ ہدایت، راہ نجات اور راہ کامیابی ہے۔ الحمدللہ سیرت النبی کے عنوان سے قدم بقدم ایک سلسلہ آپ کے سامنے پیش گزار ہو رہا ہے، اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم نے پہلے کچھ یہ سنا تھا کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت وہب بن عبد مناف بن زہرہ کی بیٹی تھیں، جو کہ مدینہ المنورہ میں قیام پذیر تھے، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر مبارک اس وقت 18 سال تھی جب ان کی شادی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی۔ تو اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب حضرت عبد المطلب جو ہے اپنے بیٹے کو لے کے جا رہے تھے ان سے شادی کرنے کے لیے، نکاح کے لیے، راستے میں ورقہ بن نوفل کی بہن نے دیکھا تو اس کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر نور نبوت ظاہر ہوا، تو اس نے خواہش کا اظہار کیا اور اس نے کہا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اگر آپ 100 اونٹ مجھ سے لے لیں تو اس کے عوض میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا میں ایسا نہیں کر سکتا، میں ایک شریف خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، جہاں میرے والد صاحب میرا نکاح کریں گے میں وہیں کر لوں گا۔ تو جب آپ واپس تشریف لائے تو وہ عورت دوبارہ ملی، وہ کہنے لگی کہ میں نے آپ کے چہرے کے متعلق سنا تھا کہ نور نبوت آپ کے چہرے پر مجھے ظاہر ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی آخر الزمان کا نور آپ کی پیشانی مبارک پر جگمگا رہا تھا۔ میری خواہش تھی کہ اس نور کو میں اپنی آغوش کے اندر سمیٹ لوں۔ اب وہ نور آمنہ کی آغوش کے اندر چلا گیا۔ میں کوئی بد کردار عورت نہیں، میں شریف خاندان سے میرا تعلق ہے، لیکن میں اس جو ہے نور نبوت کو سمیٹنا چاہ رہی تھی، اس لیے میں نے آپ کو یہ آفر کی تھی۔ تو بہرحال حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہو گیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسب کے اندر، شرف کے اندر، مقام کے اندر، ہر خوبی کے اندر اپنے قبیلے میں بے مثال تھیں، اور ادھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خوبصورتی میں، اپنی وجاہت میں، اپنے تقوی میں، اللہ کے ساتھ اخلاص و للہیت میں ایک بلند مقام پر فائز تھے۔ تو پھر کیا ہوا کہ جب جو نور نبوت ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ سے اور آپ کے جو ہے چہرہ انور سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر منتقل ہوا، تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں ماں بننے والی تھی، جب میرے شکم اطہر کے اندر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے تھے، تو ایک شخص یعنی فرشتہ انسانی شکل میں، اس وقت میں سونے اور جاگنے کی کیفیت میں تھی، وہ میرے پاس تشریف لایا اور اس نے کہا اے اللہ کی نیک بندی، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم امت کے سردار اور نبی کی ماں بننے جا رہی ہو؟ اس وقت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں کے پیٹ کے اندر تھے، اس نے یہ بشارت دی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت اس دنیا میں آنے کا قریب ہوا، ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں انتقال کا وقت شروع ہوا، تو اس وقت کے قریب بھی وہ فرشتہ دوبارہ ظاہر ہوا آپ کے خواب کے اندر، اور اس نے آپ کو جو ہے بشارت دی اور آپ سے یہ فرمایا کہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں اس بچے کے لیے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں ہر حسد کرنے والے کے شر اور برائی سے۔ پھر آپ اس بچے کا نام محمد رکھنا، کیونکہ ان کا نام تورات میں احمد ہے، زمین و آسمان والے ان کی تعریف کرتے ہیں، جبکہ قرآن میں ان کا نام محمد ہے اور قرآن ان کی کتاب ہے، البدایہ والنہایہ۔ ایک اور روایت کے مطابق فرشتے نے ان سے یہ کہا کہ تم وقت کے سردار کی ماں بننے والی ہو، اس بچے کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک نور ظاہر ہوگا جس سے ملک شام اور بصرہ کے محلات روشن ہو جائیں گے۔ جب وہ بچہ پیدا ہوگا تو اس کا نام محمد رکھنا، کیونکہ تورات میں اس کا نام احمد ہے اور زمین و آسمان والے ان کی تعریف کرتے ہیں، جبکہ قرآن میں ان کا نام محمد ہے اور قرآن ان کی کتاب ہے۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں آپ کو جو ہے بتائی جا رہی ہیں
اب صحابہ نے ایک دفعہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں اپنے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور خوشخبری ہوں۔ جب میں اپنی ماں کے پیٹ کے اندر آیا تو انہوں نے دیکھا ایک نور ظاہر ہوا جس سے ملک شام اور بصرہ کے محلات روشن ہو گئے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو یوں آتا ہے کہ اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، نور جگمگا اٹھا اور اتنے انوارات ہو گئے، اتنی روشنی ہو گئی کہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ شام کے اندر، بصرہ کے اندر چلنے والے اونٹ بھی مجھے نظر آنے لگے۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم میرے شکم اطہر کے اندر آئے، اس وقت مجھے نہ تو کوئی تھکاوٹ محسوس ہوتی، نہ پریشانی محسوس ہوتی۔ کیوں ہوتی؟ کیونکہ رحمت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا تاج رکھنے والا آج ماں کے پیٹ کے اندر آ چکا تھا، جس نے سارے انسانیت کے لیے رحمت بننا تھا، وہ اپنی والدہ کے لیے بھی رحمت بن کر آیا۔ اور جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کے جسم اطہر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ کی آنول جو ہے وہ دایا، جو جب بچہ پیدا ہوتا ہے دایا کاٹتی ہے، وہ کٹی ہوئی تھی قدرتی طور پر، اور آپ کے ختنے ہوئے تھے۔ بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے ساتھ گندگی ظاہر ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صاف ستھرے چاند کے ٹکڑے کی طرح جو ہے ظاہر ہوئے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ہے سجدے کی آپ کے سر مبارک جھکا ہوا تھا اور ہاتھ آگے کی طرف تھے اور سجدے کی کیفیت میں تھے۔ علامہ سہیلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ اس وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ہلکے ہلکے یہ کلمات نکل رہے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ اکبر کبیرہ، الحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، ایک آدمی نے مذکورہ کلمات کہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں فلاں کلمات کہنے والا کون شخص ہے؟ تو حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کلمات کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے۔ گویا جو ہے اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو گیا اور ان کے انوارات، ان کی برکات جو ہے ظاہر ہونے لگی۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم مزید جو ہے ان کی برکات کے بارے میں آپ سے جو ہے عرض کریں گے۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور جو ہے بیل آئیکن کے اوپر ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچا دی جائے اور آپ کے جو پیش گزار کر دی جائے۔ اور اللہ پاک جل شان مجھے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو نہ صرف اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے بلکہ پورے عالم کے انسانوں کو اسے شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پلیز شیئر اٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔